بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب کائنات کی سب سے عظیم ہستی اس دنیا میں آئی ہوگی؟ وہ رات کیسی ہوگی جب زمین خاموش تھی مگر آسمان خوشی سے جھوم رہا تھا؟ وہ وقت کیسا ہوگا جب ایک یتیم بچہ دنیا کی سب سے بڑی رحمت بننے والا تھا؟ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس نے بنجر زمینوں کو گلزار بنایا اور خالی دلوں کو ایمان سے بھر دیا۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسی ماں کی گود میں جو دنیا لحاظ سے عام تھی مگر قسمت نے اسے غیر معمولی بنا دیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت حلیمہ سعد رضی اللہ عنہا کا۔ اس زمانے میں عرب کا ایک خاص رواج تھا، جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اسے دیہات کی دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ بچہ صاف ہوا میں پروان چڑھے اور خالص عربی زبان سیکھے۔ اس مقصد کے لیے ایک دن دائیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ ہر عورت کی یہی خواہش تھی کہ اسے کوئی امیر گھر کا بچہ ملے تاکہ اسے زیادہ انعام مل سکے۔ جب وہ حضرت عبداللہ کے گھر پہنچی تو انہوں نے ایک نہایت خوبصورت بچے کو دیکھا۔ چہرہ نور سے چمک رہا تھا، آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے منہ موڑ لیا اس سے کہ ہمیں کیا ملے گا، اور وہ آگے بڑھ گئے۔ ایک ایک کر سب دائیوں نے اس بچے کو چھوڑ دیا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ کس خزانے کو ٹھکرا رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں جب باقی سب عورتیں بچہ لے جا رہی ہوں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں، شاید اللہ اسی میں برکت دے۔ یہ ایک عام سا فیصلہ تھا مگر یہی فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ بن گیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس بچے کو گود میں لیا، برکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہی کمزور خچر جو پہلے مشکل چلتا تھا اب سب سے آگے دوڑنے لگا۔ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے، حلیمہ کیا ہوا، یہ وہی سواری ہے؟ وہ مسکرا کر کہتی ہیں، ہاں مگر اب اس میں برکت آ گئی ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ جو جانور پہلے کم دودھ دیتے تھے اب بھر کر دودھ دینے لگے۔ گھر میں خشک سالی آ گئی اور فضا ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے مگر حضرت حلیمہ جانتی تھی یہ سب اس بچے کی برکت ہے۔ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں، چند مہینوں میں چلنے لگا، جلدی بولنے لگا۔ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ حکمت سے بھرے تھے اور ہمیشہ دائیں طرف سے دودھ پیتا، ہر کام میں خاص وقار تھا۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ حضرت حلیمہ کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے، امی جان جلدی آئیں۔ جب وہ بچہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس دو فرشتے آئے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، اسے دھویا، اسے پاک صاف کیا، اس کو پھر میرے سینے میں رکھ دیا اور میرا سینہ بند کر دیا اور اسے پاک کیا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے خاص حفاظت تھی۔ حضرت حلیمہ گھبرا گئی، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اسے اس کے والد کے پاس واپس لے جایا جائے، مگر دل اس جدائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل منظر تو ابھی بھی باقی ہے۔ وہ لمحہ جب یہی بچہ بڑا ہو کر دنیا کا سب سے عظیم انسان بنتا ہے اور پھر اپنی اس ماں کے سامنے ایسی عاجزی دکھاتا ہے کہ تحریک حیران رہ جاتی ہے۔ وقت گزرتا کیا، وہ یتیم بچہ بڑا ہو گیا، مگر وہ عظمت و نور جو بچپن میں نظر آتا تھا اب پوری دنیا پر چھا چکا تھا۔ وہی بچہ اب اللہ کا رسول بن چکا تھا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام سے دل دھڑکتے تھے اور جن کی محبت سے آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ مدینہ منورہ کی ایک خوبصورت دن تھا، صحابہ اکرام رضوان علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے۔ محفل عام و محبت سے سجی ہوئی تھی، ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں محور تھا۔ اتنے میں ایک بڑی خاتون آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس محفل کی طرف بڑھنے لگی۔ کپڑے سادہ تھے،
چہرے پر وقت کے آثار نمایاں تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے۔ صحابہ حیران رہے کہ یہ کون ہے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور نہایت محبت سے فرمایا، آئیں میری امی آئیں۔ یہ لفظ سنتے ہی پوری محفل پر سکوت طاری ہو گیا۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ ماں، یہ کوئی اور نہیں تھی، یہ تھی حضرت حلیمہ سعد رضی اللہ عنہا، وہی ماں جنہوں نے بچپن میں اس عظیم ہستی کو اپنی گود میں پالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھائی اور فرمایا، میری ماں یہاں تشریف رکھیے۔ حضرت حلیمہ سعد کی آواز کانپ گئی۔ انہوں نے عرض کیا، بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس قابل کہاں کہ تیری چادر پر بیٹھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے رہے تھے مگر آنکھیں نم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں، اگر آپ نے مجھے اپنی گود میں نہ لیا ہوتا تو آج میں اس مقام تک کیسے پہنچتا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت حلیمہ کو چادر پر بٹھایا اور پھر خود زمین پر بیٹھ کے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ صحابہ اکرام کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ وہ ہستی جس کے سامنے بادشاہ جھک جاتے تھے، آج اپنی ماں کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعد روتے ہوئے بولی، بیٹے محمد، میں نے تجھے ایک عام بچے کی طرح دودھ پلایا تھا، مگر آج تو پوری دنیا کے لیے رحمت بن گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ آپ نے نہایت عاجزی سے فرمایا، امی جان، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مگر آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ نے مجھے اپنی گود میں پالا۔ آپ کی گود سے محبت، پہلی محبت ملی، پہلی رحمت ملی۔ صحابہ اکرام یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے آج تک کہ نہیں دیکھا ایک ایسا عظیم منظر کہ یہ کیا عظمت ہے، یہ کیا عظمت کیا ہوتی ہے اور عاجزی کیا ہوتی ہے۔ وہ آج پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے تو صحابہ اکرام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ناظرین، یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، یہ سبق تھا۔ یہ انسان جتنا بڑا مرضی ہو جائے کہ انسان جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی جھکتا ہے، اور جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتا ہے وہ اصل میں عظیم ہوتا ہے۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی ایک اور پہلو بھی ہے۔ وہ لمحے بھی ہیں جب اس محبت کے پیچھے چھپی آزمائش اور جدائی سامنے آنے لگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، کیوں نہ کہ شاید آپ کے ذرائع کسی کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاک آ جائے۔ کچھ کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی، وہ دل میں اتر جاتی ہیں، اور کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی ایسے ہی لمحوں میں ہے۔ یہ صرف محبت کی داستان نہیں، یہ آزمائش، برکت اور جدائی کا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ کیا پتہ ان کو بھی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو وہ مجھے سپورٹ کرے۔ محترم ناظرین، آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل کے پر نیو ہیں، پہلی دفعہ ہیں، تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔